کبھی یہ دونوں ملک ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کی پناہگاہ تھے اور ہر دشمن کے خلاف سینہ بسینہ۔ آج انہی دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں پر گولیاں چل رہی ہیں۔ ایک دوسرے پر الزامات کی بارش ہو رہی ہے اور دنیا حیران ہے کہ آخر ہوا کیا۔ افغانستان اور پاکستان، جنہیں ایک مذہب، ثقافت اور تاریخ نے جوڑا تھا، آج ایک دوسرے کے مخالف کیوں بن گئے؟ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کی دیرینہ دوستی اور بھائی چارے کی، جو آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی جڑی تاریخ سے۔ 1893 میں جب برٹش امپائر نے افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان پر دباؤ ڈال کر ایک سرحدی لکیر کھینچی، جس کو بعد میں ڈیورنڈ لائن کہا جانے لگا۔ دراصل اس سرحد کا مقصد برصغیر کو افغانستان کی سرزمین سے الگ کرنا تھا، کیونکہ ایک طرف تو برطانیہ اپنی فتوحات کی وجہ سے اپنی امپائر کو وسیع تر وسیع کیے جا رہا تھا، دوسری طرف اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین بھی اپنی سلطنت کو دوسرے ممالک تک پھیلا رہا تھا۔ اب ایک حفاظتی حد مقرر کرنا ضروری سمجھا گیا تاکہ روس اور برطانیہ کے درمیان گریٹ گیم کو ختم کیا جا سکے، مگر اس لائن نے قبائل کو دو حصوں میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے یہ سرحد آج تک تنازع کا سبب بنی ہوئی ہے۔ افغانستان نے کبھی بھی سرحد کو قبول نہیں کیا، اور جب پاکستان نے آزادی کے بعد یہ سرحد برطانیہ سے حاصل کی تو دنیا نے اسے خوش آمدید کہا، مگر صرف افغانستان نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، جس کی وجہ ڈیورنڈ لائن تھی۔ پھر جب یونائٹڈ نیشنز میں ووٹنگ کا وقت آیا تو صرف افغانستان نے پاکستان کے اقوام متحدہ کے ممبر بننے کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ پہلا سفارتی انکار تھا، اور یہ انکار مستقبل کی بے اعتمادی کی بنیاد بن گیا۔ اس کے بعد 50 اور 60 کی دہائی میں کابل کی طرف سے پشتونستان کا نعرہ بلند کیا گیا۔ افغان حکومت نے کھلے عام پاکستان کے قبائلی علاقوں کو بار بار واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا، مگر پاکستان کے لیے گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ یہاں تک کہ سرحدیں بند ہوئیں، تجارت رکی اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک کولڈ وار کی فضا چھا گئی۔ لیکن اس سے بڑھ کر افغانستان کے راستے کی رکاوٹ خود پاکستانی قبائل تھے، جو کہ سرحد پر انڈیکلیئرڈ سیکیورٹی فورس کا کام کرتے تھے۔ کئی بار معمولی جھڑپوں میں پاکستانی قبائل نے افغان در اندازی کو ناکام بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہیوی سیکیورٹی فورس ڈپلائمنٹ نہیں کی گئی، کیونکہ پاکستانی قبائل کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ 1950 کی دہائی میں جب سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار شروع ہوئی تو افغانستان ایک بار پھر دو بڑی طاقتوں کے درمیان پھنس گیا۔ سوویت یونین سے چونکہ اس وقت تک سینٹرل ایشین سٹیٹ سے آزادی حاصل نہیں کی تھی، اس لیے افغانستان سوویت یونین کا ڈائریکٹ نیبر تھا۔ اب سوویت یونین یعنی رشیا کو یہ ڈر تھا کہ کہیں افغانستان امریکہ کے الائنس میں شامل ہو کر رشیا کے مسلم میجورٹی علاقوں میں در اندازی نہ شروع کر دے، اس لیے اس نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ ایک بڑی تعداد میں سوویت آرمی اپنے جدید ٹینکوں کے ساتھ افغانستان میں داخل ہو گئی اور کمیونسٹ حکومت بٹھا دی گئی، مگر اس بار افغانستان اکیلا نہیں تھا، بلکہ پاکستان اس کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑا ہوا۔ پاکستانی چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے امریکہ اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد شروع کی، جہاں تک کہ ہزاروں پاکستانی مدارس کے طلبہ اور قبائلی نوجوانوں کو فوجی تربیت دے کر جہاد کے لیے افغانستان بھیجا گیا۔ پاکستان نے اپنی سرزمین، اپنے وسائل، اپنے دل، سب کچھ اپنے افغان بھائیوں کے لیے پیش کر دیے۔ افغان مہاجرین 30 سے 40 لاکھ کی تعداد میں پاکستان میں داخل ہوئے۔ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے خیبر، لاکھوں لوگ پناہ گزین بنے، اور پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی ہوسٹ بن گیا۔ مگر یہ قربانی سستی نہیں تھی، اسلحہ آیا، شدت پسندی آئی، اور غیر ملکی ایجنسیز نے بھی پاکستان کا رخ کیا، مگر اس وقت پاکستان کا مقصد صرف ایک تھا، افغانستان کی آزادی۔ لیکن سب سے بڑی مدد میدان جہاد میں فراہم کی۔ امریکہ اور اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی کو افغانستان میں ٹرانسفر کیا اور اپنی جدید حکمت عملی سے افغان مجاہدین کو آراستہ کیا۔ پشاور اس جہاد کا مرکز بن گیا۔ یہ ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان اور قربانی کی داستان تھی۔ بالآخر 1989 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی۔ دنیا نے اسے پاکستان اور افغانستان کی جیت کہا، مگر افغانستان میں امن نہ آیا۔
طاقت کی جنگ اندرون خانہ شروع ہو گئی۔ ہر گروہ دوسرے گروہ کے سامنے صف آرا ہوا۔ پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان میں امن آئے، لیکن اختلافات نے بدامنی مچا دی۔ 1 سال تک خانہ جنگی کی فضا قائم رہی۔ آخرکار قندھار شہر کے ایک مدرسے کے استاد ملا عمر نے اپنے مدرسے کے شاگردوں کے ساتھ مل کر مختلف گروپس کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 1996 میں کابل کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دنیا اس پر حیران رہ گئی اور پریشان بھی کہ ایک مذہبی طبقے نے کس طرح افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا، مگر پاکستان نے پھر فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا، اس کے باوجود کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز اس کے سخت مخالف تھے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے طالبان کی حمایت کی تاکہ ایک منظم حکومت سارے ملک کو اپنے کنٹرول میں لے اور مختلف گروہوں کو ایک چھتری کے نیچے لایا جا سکے، مگر وقت نے دکھایا کہ یہ فیصلہ سفارتی نہیں بلکہ تاریخی غلطی بن گیا۔ 9/11 کے بعد جب دنیا نے طالبان کو دہشت گرد قرار دیا تو پاکستان خود 20 سال تک ایک مہلک جنگ میں پھنس گیا۔ امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کر دیا تو پاکستان کے پاس 2 راستے تھے، طالبان یا امریکہ، جس پر جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا انتخاب کیا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کیونکہ ایک طرف تو امریکہ کا افغانستان پر قدم جمانا خطرے سے خالی نہیں تھا اور دوسری طرف طالبان کے خلاف اپنی سرزمین کو پیش کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ سوویت کے خلاف جہاد پر مذہبی جماعتوں کا اثر و رسوخ پاکستان میں زیادہ تھا۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ کو اڈے تو فراہم کر دیے گئے، کیونکہ 9/11 کے سانحے کے بعد ساری دنیا کی مخالفت لینا پاکستان کے بس میں نہیں تھا۔ The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. امریکہ کے افغانستان پر ریلینٹس اٹیک میں شدید بامبنگ میں اکثر طالبان شہید ہوئے اور باقی جان بچا کر پاکستان ہجرت کر آئے۔ اس پر پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں طالبان رہنماؤں کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کروائی گئی، جس کا مقصد طالبان کو ری آرگنائز کر کے امریکن فورسز کے خلاف منظم کرنا تھا تاکہ امریکہ کو خطے میں قدم جمانے کا موقع نہ دیا جائے۔ جب طالبان نے امریکہ کے خلاف اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا تو 1 نومبر 2003 کو واشنگٹن پوسٹ ایڈیٹوریل میں پاکستان پر شدید تنقید کی گئی، جس میں کہا گیا کہ کوئٹہ طالبان کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، جہاں ہزاروں جنگجو سیاسی اور مذہبی گروپس کی مدد سے سرعام ایکٹیو پھرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ طالبان رہنما دیہاتوں میں آزادی سے رہ رہے ہیں اور نئے فائٹرز کو پاکستان میں ریکروٹ کر کے افغانستان بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ بارڈر پر پاکستانی فورسز ان کو آسانی کے ساتھ افغانستان میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بلینز آف ڈالرز کی امداد دینے کے باوجود طالبان کی پناہ گاہوں کو پاکستان میں نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں دوبارہ ملیٹنسی کو فروغ مل رہا ہے، اور مطالبہ کیا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کو اس پر جواب دہ بنایا جائے۔ یہ سب حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً افغان قوم اور طالبان کو یہ باور کروایا جائے کہ افغانستان نے کوئی بھی جنگ اکیلے نہیں جیتی، بلکہ اس میں پاکستان کا کردار ہمیشہ صف اول میں رہا، اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو آج وہاں سوویت یا امریکہ کی حکومت ہوتی، مگر اس کی قیمت بھی پاکستان نے بھاری ادا کی۔ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردی کے واقعات، بم دھماکے، خودکش حملے، 70,000 سے زائد پاکستانی جانیں قربان ہوئیں اور $150 بلین کا اکنامک لاس بھی اٹھانا پڑا، مگر دنیا نے وہ عزت نہ دی جس کا پاکستان حقدار تھا، جہاں تک کہ طالبان نے بھی TTP کی صورت میں پاکستان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ آخرکار 2021 میں امریکہ کے انخلاء کے بعد طالبان نے مکمل افغانستان کا کنٹرول سنبھالا۔ کابل میں ایک بار پھر امارت اسلامیہ کا پرچم لہرایا، جس پر پاکستان نے بھی خوشی سے استقبال کیا، مگر جلد ہی حالات بدل گئے۔ TTP نے ایک بار پھر منظم انداز میں پاکستان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی، جس کو پاکستان توقع نہیں کر رہا تھا۔ طالبان کی طرف سے لفظی یقین دہانیاں کروائی گئیں، جبکہ TTP کے رہنماؤں کو کابل، قندھار اور حکومتی سیکیورٹی کے ساتھ سیف پلیسز فراہم کی گئی۔ پاکستان کے ڈیورنڈ لائن پر فینس لگانے پر بھی طالبان کی طرف سے مذمت کی گئی۔ وہی کلیم دوبارہ دہرائے جانے لگے کہ خیبر پختونخوا افغانستان کی ملکیت ہے۔ پرانے الزامات پھر سے لگائے گئے کہ پاکستان ہمارے خلاف امریکہ کا اتحادی رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج چترال سے لے کر بلوچستان تک دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے TTP کے خلاف عملی اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ آج پاک افغان تعلقات ایک نازک موڑ پر کھڑی ہیں۔ غربت دونوں طرف ہے، مگر سیاست نے نفرت کے بیچ بو دیے ہیں۔ عوام اب بھی ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں، مگر ضد اور اناد نے یہ رشتہ کمزور کر دیا ہے۔
پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے لاکھوں افغانوں کو پناہ دی، ہماری معیشت، ہماری ثقافت، ہماری قربانیاں، سب کچھ ان کے لیے تھا، تو آج ہم دشمن کیسے بن گئے؟ سوچئے اگر پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو آج کابل پر روسی جھنڈا لہرا رہا ہوتا، اور اگر افغان مہاجرین کو پناہ نہ دیتا تو لاکھوں لوگ سرحدوں پر ہی لقمہ اجل بن جاتے۔ آج بھی دیر نہیں ہوئی، افغانستان کو پاکستان کی ضرورت اور پاکستان کو افغانستان کے امن کی۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ کہانی دشمنی کی نہیں بلکہ دو بھائیوں کی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر سیاست نے ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی۔ وقت آ گیا ہے کہ ان دیواروں کو گرا دیا جائے۔ ایسی انفارمیٹیو ڈاکیومنٹریز کے لیے ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔